سکتے ہو, تیری میں یوں کر دوں گا. میری ٹرولنگ بہت ہوئی, اتنی مریم نواز کی بھی نہیں ہوئی. بات درست ہے کہ مریم نواز آپ کو ڈائریکٹ واٹس ایپ کرتی ہیں, یہ بول دو, یہ کر دو. اگر مریم نواز سے آج تک میری ڈائریکٹ کوئی میسیجنگ ہوئی ہو یا بات ہوئی ہو تو میں کہتی ہوں 100 جوتے میں کھانے کو کیا. بہت ہی گھٹیا بات کہہ دی. اچھا, تو میں نے ان کو چپیٹ مار دی. کوئی مجھے منی کہہ دیتا ہے, کوئی کوکو کہہ دیتا ہے. آپ کی وجہ سے ایک دفعہ میں مرتے بچا. ویگن پہ پہلی دفعہ کسی نے میرے سے آٹوگراف لیا. اوکے, آپ ندا 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 ہائی ٹی وی پہ تو آپ بہت پیاری آتی ہیں. مائی وے اور ہائی وے. آپ عمران خان صاحب کے خلاف میں عمران صاحب پرٹیکولرلی کے خلاف نہیں ہوں. آپ تو جلسوں میں جایا کرتی تھی پہلے, بیکاز مجھے معلوم نہیں تھا. اچھا, ابھی بھی آپ کا مائنڈ چینج نہیں ہو رہا سنس وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں, باہر بھی نہیں بھاگ رہے؟ اللہ تیرا شکر ہے. یہ تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ یار وہ فائنینشلی کرپٹ آدمی. سوشل میڈیا پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بہت کھل کے کرتی ہیں, کوئی نقصان اٹھایا کبھی اس وجہ سے؟ نون لیگ کی بھی تو بڑکیں تھیں, ہم پیٹ پھاڑ دیں گے, نکال دیں گے, تو مجھے اس پہ سے نکال دیا گیا. ان کی حکومت تھی, پی ٹی وی پہ ان کا راج تھا. میں وائرل پرسن ہوں ماشاءاللہ. وہ تو آپ. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو بلیک باکس. میں ہوں ہارون رفیق, اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ایک ایسی آرٹسٹ ہیں, جب وہ پاکستان میں ٹیلی ویژن پر آئیں تو جسے کہتے ہیں کہ ویڈی وچی ونی, دیکھا آئیں اور چھا گئیں. اور نہ صرف ایکٹریس ہیں بلکہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, پینٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, بہت کچھ ہیں, اور ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہیں, اور بچہ انہیں جانتا ہے. کہ میرے ساتھ آج موجود ہیں عفت عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اینڈ تھینک یو سو مچ فار سچ اے جنرس انٹروڈکشن. ویل اٹ واز آنیسٹ. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. مائی پلیزر. اچھا, یہ بتائیے آپ کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کے بارے میں؟ میں عمران صاحب پرٹیکولرلی کے خلاف نہیں ہوں. میں اس سوچ کے خلاف ہوں جسے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. کیا سوچ ہے وہ جسے؟ ایک تو غیر سیاسی ہے. اچھا. بہت زیادہ مکالمہ بازی اور گنڈا گردی ٹائپ ان کا لہجہ اور تڑیاں. اور پالیٹکس کو ہم اگر ایک پروفیشن سمجھ کے چلیں نا, تو ہر کوئی انسان جو آتا ہے اس میں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مسیحا اسے ہونا چاہیے, اس کو ایک جھونپڑی میں رہنا چاہیے اور دنیا کی خدمت کرنا چاہیے, تو وہ صوفی ہوتے ہیں. پالیٹکس ایک کریئر ہے, اور اس کریئر کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. جس نے ڈیلیور کر دیا وہ کامیاب ہو کے اور اوپر جائے گا, اس سے اور اوپر جائے گا. اور صرف بڑکے مارنے سے اور یہ کہنے سے کہ سب برا ہے, سب ایسا ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہوتی. لیکن آپ تو جلسوں میں جایا کرتی تھی پہلے, بیکاز مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. مطلب آج آپ مجھے کوئی بات کریں گے تو آئی ول بلیو یو. میں کیوں یہ سوچوں گی یہ بکواس کر رہا ہے. سو وہ تو کہتے تھے مجھے سب پتہ ہے, اور میں آ کے اس کو یوں کر دوں گا, میں سب بدل دوں. ووٹ کرنے سے پہلے ہی میں اگینسٹ ان کے ہو گئی تھی. اچھا. یہ جو ان کے دھرنے تھے 2012 والے, میں نے ان کی 1-2 تقریروں کے بعد ہی I just could judge that this man is shallow, he knows nothing, and he's all about جو اس کو کوئی بھی آ کے بتا دیتا ہے. بہت کان کے کچے اور خود سے چیزیں ایویلیویٹ نہ کرنے والا شخص ہمارے ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, what options did we have at that time? ہاں, وہی جو پالیٹکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ان کو ہم اگر خود ووٹ دے کے آئندہ لے جائیں یا نہ لے جائیں, ایک کنٹینیوس ڈیموکریسی ہمیں چاہیے. جیسے بھی اب کچی ٹائپ ہے ہمارے سامنے, ہمیں اس میں جو ڈیلیور کر رہا ہے آپ اس کو ایویلیویٹ کریں, ان کا مینڈیٹ پڑھیں, اس پروسیس کا حصہ بنیں. اور مجھے پتا ہے جس ملک میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے اس میں پالیٹیشنس کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے
اس کے باوجود جو چھوٹی چھوٹی اسپیسز انہوں نے لی ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. 18th امینڈمنٹ ہو, NFC ایوارڈس ہوں, یہ ساری چیزیں یہ پالیٹیشنس کی بہت بڑی جیت ہے. ابھی جو 26th امینڈمنٹ بھی پاس ہوئی ہے یہ بھی پالیٹیشنس کی بہت بڑی جیت ہے. اچھا, ابھی بھی آپ کا مائنڈ چینج نہیں ہو رہا سنس وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں, باہر بھی نہیں بھاگ رہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تھوڑا سا سکون آیا. اچھا, آپ مجھے خود بتا دیں, چلیں آپ بن جائیں ڈیولز ایڈوکیٹ بن جائیں, ٹھیک ہے, کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اس دن سے لے کے ابھی 2 دن شاید سکون کے گزرے, ایک کوئی ایسا دن آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ کوئی انتشاری بات نہ ہوئی ہو, کوئی دھمکی نہ ہوئی ہو, کوئی پروپیگنڈا نہ ہوا ہو؟ آپ اٹھتے ہیں, انہوں نے ایک نئی جنگ تیار کی ہوتی ہے. یہ بیٹھ ہی نہیں رہے آرام سے کہ اچھا یار ایک پروسیس چل رہا ہے. اگر خان صاحب انہی پالیٹیشنس کے ساتھ بیٹھ کے, ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ چور ڈاکو لگتے ہیں دل میں, جب تک پروف نہیں ہو رہا نا, یہ کام عدالتوں کا ہے, تو انہیں پروف کرنے دیتے. آپ 4 سال بیٹھے رہے ہیں, آپ نے کیا پروف کر لی؟ اچھا, پروف تو یہاں کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا, ان کے خلاف تو پھر وہ لاز آپ نے بنانے تھے نا کہ یہ پروف کرنے میں آسانی ہو, آپ کو وہ لاز پاس کرنے چاہیے تھے. جو مرضی ہو, جو بھی ریپرزنٹیشن ووٹ لے کے آئی تھی نا ان کے زمانے, ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا تو تھی نا, چاہے وہ ایک شخص کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ بیٹھتے, آپ مکالمہ کرتے, آپ خان صاحب کی ڈسکشن سب سے بڑی کرتے. غلطی کیا ہے آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر؟ کیوں وہ پرائم منسٹر بنے؟ ہی واز سچ اے بگ ہیرو. ہی وڈ ہیو لیوڈ ان آور ہارٹس فار ایور. لیکن جمہوریت ہے, اگر زیادہ لوگ ان کو لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. تو پھر لے آئیں, جمہوریت پہ تو ہم پھر لے آئیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر مجھے ٹھیک نہیں لگتا ان کا آنا تو میں کچھ بولوں ہی نا. اچھا دیکھیے, جب وہ آئے اس وقت وہ چاہتے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر بہت سکون کی زندگی گزار سکتے تھے, لیکن پھر بھی اس ملک کی خاطر آئے. اور ان پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب سے پہلے تو بات ہے باہر کوئی سکون کی زندگی نہیں ہوتی. ہاں ان کے لیے ہوگی کیونکہ ان کی رائل فیملی میں شادی تھی, لیکن وہ وٹ ایور, ان کی یہاں بھی وہی زندگی ہے جو باہر والے تو بیچارے شاید سوچ بھی نہیں سکتے. جو لیکن ایک خان عام صاحب پاکستان کرپٹ نہیں ہے, یہ تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ یار وہ فائنینشلی کرپٹ آدمی ہے. مورلی کرپٹ ہونا بھی میں اس کو ایکویلنٹ سمجھتی ہوں, ٹھیک ہے, اور جھوٹا ہونا بھی میں اس کا ایکویلنٹ سمجھتی ہوں. کیا آپ نے تو کہا تھا نا آ کے کہ میں 90 دن میں یہ کر دوں گا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. اور پھر پنجاب جو کہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, جسے مریم نواز آپ کے سامنے ہی ہیں رن کر رہی ہوں, اس سے پہلے PMLN میں شہباز شریف کرتے رہے, اور اس سے بھی پہلے نواز شریف کرتے رہے. آپ کام نکال کے دیکھ لیں انہوں نے کس کو چوز کیا اپنی پوری ٹیم میں سے پنجاب کے لیے. یہ کیا بزدار صاحب کو ہمارے قابل انہوں نے سمجھا تھا؟ اچھا, میں نے تو جتنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے وہ سب اس بات پہ وہ مانتے ہیں یہ بات کہ یہ بالکل ایک غلط فیصلہ تھا, غلطی ہوئی ہے. تو کیا ٹھیک کیا انہوں نے؟ آپ کی تو بات ہوتی ہوگی لوگوں سے, آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اچھا کیا کیا, کیا چینج لے کے آئے. وہ لوگ زیادہ تر ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں. ہیلتھ کارڈ تو بہت اچھا ان کا انیشیٹو تھا. بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا انیشیٹو تھا. مجھے تو نہ پالا پڑا ہے, نہ میں نے یوز کیا ہے, نہ میرے کسی جاننے والے نے کیا, پر لوگ یہی کہتے ہیں فلاں نے, فلاں کو تو بڑا فائدہ ہوا. لیکن یہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اپنے جاننے والے گئے ہیں ہاسپٹلز میں, 8-8 لاکھ روپے کا انہوں نے علاج کروایا, اور 10 لاکھ لمٹ ہے. 8 لاکھ ہی میرا خیال ہے لمٹ ہے. ایک دفعہ چلو آپ نے یوز کر لیا, پھر کی کرو گے؟ بہرحال یہ ہیلتھ کارڈ جہاں بھی, جیسے امریکہ میں اوباما ہیلتھ کیئر ہوا, تو جو چیز 7 روپے کی تھی وہ 7,000 کی بھی پھر ہوئی, کیونکہ پروفٹ جو ہے وہ انشورنس والوں نے تو کمانا ہے نا, وہ کوئی خدائی خدمت کاری تو نہیں کر رہے. تو میرے لحاظ سے کہ اگر جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس میں زیادہ بہتری لائی جائے, وہ بہتر ہوتا. لیکن موقع دیا نہیں گیا نا, 3.5 سال بعد ہی ان کی حکومت جو ہے اس کو. اب اس پہ بھی میری جو میں کہنا چاہتی ہوں, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں کون لے کے آیا تھا نا, پوری ایک مہم تھی. اب تو یہ بات بھی آ گئی ہے, فیض صاحب تو جیل کے پیچھے بھی چلے گئے ہیں, باجوہ صاحب کی, اور کہاں سے یہ شروع ہوا. چلے ہمیں فوجی بھائی سے بہت محبت ہے, الگ جگہ, لیکن انہی کے سوچ کے تحت اتنے سال ان پہ محنت کر کے ان کو نکالنے والے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے,
آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سالوں کی اتنے پیسے لگا کے ایک شخص کو ایک پورے نیریٹو کو وہ لا کے ایک چھوٹی سی بات پہ خود نکال دیں؟ بھائی اس نے پرفارم نہیں کیا تھا, اس نے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز خراب کیے ہیں, وہ میرے سامنے, آپ کے سامنے, سب کے سامنے ہیں. آپ بڑھ کے نہیں مار سکتے ہو تیری میں یوں کر دوں گا, اور سلیمان کے جہاز میں بیٹھ کے ان کے کنگ کی برائیاں آپ کر رہے ہیں. آپ کو جب ٹائم نہیں ہے جانے کا, آپ پیوٹن کو ملنے جا رہے ہیں. آپ نے چائنا سے ریلیشن شپ خراب کی ہے. آپ نے جب تعریف بنتی تھی انڈیا کی تب آپ نے اس کی برائی کی, اور جب آپ نے اس کی اچھائی کی اگلوں نے کشمیر اپنے ہاتھ کر لیا. مطلب آپ نے کوئی کسی جگہ کہیں ڈپلومیسی نہیں ہمارے رہنے دی. اور چلیں 3.5 سال یہاں پہ جو بھی ہوا سو ہوا, انہیں ویسے بھی ایک صحیح آئین کے مطابق نکالا گیا تھا. ہماری آئین میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا. آپ تو پریزیڈینشل سسٹم اس لیے ہی لانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی نہ ہو. ہم تو ابھی تک ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, اور پچھلے 11 سال سے KPK میں مجھے وہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں دکھا دیں. چلیں آپ 11 سال پنجاب پچھلا لے لیں, اور آپ 11 سال پچھلا KPK لے لیں, اور مجھے اسی میں ایک ایسی چیز دکھا دیں جو آپ نے ہم سے بہتر کی. اچھا, سوشل میڈیا پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بہت کھل کے کرتی ہیں, کوئی نقصان اٹھایا کبھی اس وجہ سے؟ ہاں ظاہر ہے, جب آپ ایک پاپولر نیریٹو کے اگینسٹ کوئی بات کرتے ہو تو آپ کو نفرتیں بھی بہت ملتی ہیں. اور اس میں جو پولیرٹی ہوئی ہے سوچوں کی, بیکاز میں یہ پارٹی نہیں کہہ رہی کہ وہ پارٹی کی بات غلط ہے اور اس پارٹی کی ٹھیک ہے, یہ دو سوچیں ہیں. اور ایک پریکٹیکل سوچ ہے, ایک پریگمیٹک سوچ ہے, اور ایک ہلا شیری کی سوچ ہے جس کے میں اگینسٹ ہوں. اور ہمارے ہاں اور دنیا بھر میں آپ پاپولزم دیکھ رہے ہیں فروغ پا رہی ہے. لوگوں کو اگر آپ ریلیجن کا استعمال کریں اٹریکٹ کرتا ہے, آپ کو بڑکیں اٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کو مسیحائی اٹریکٹ کرتی ہے, اور ایک خوبصورت مشہور اسپورٹس مین جب یہ کر رہا ہو تو اور لیکن ان کی بڑکیں, نون لیگ کی بھی تو بڑکیں تھیں, ہم پیٹ پھاڑ دیں گے, نکال دیں گے, گھسیٹ دیں گے. دیکھیں ایک حد تک یہ بڑکیں انہوں نے بھی ماری, لیکن روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ یہ بڑکیں نہیں مارتے تھے, وہ پارلیمنٹ میں بھی جاتے تھے, وہ مل کے بھی کرتے تھے. آپ نے کبھی نقصان اٹھایا فائنینشیل یا کسی قسم کا؟ اب چھوٹی سی بات ہے, لیکن میرا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا PTV پہ, اچھا, جو کہ بیگم صاحبہ بہت شوق سے دیکھتی تھیں. اچھا, اور جب میں نے ایک سیٹائر کرنا شروع کیا, میں نے اوپنلی لکھنا شروع کیا, تو مجھے اس میں سے نکال دیا گیا. ان کی حکومت تھی, PTV پہ ان کا راج تھا, تو اب میں اس کو نقصان کہوں یا جو بھی کہوں, آئی ڈونٹ نو, بٹ دیٹس واٹ ہیپنڈ. آج تک اور میری ٹرولنگ بہت ہوئی, اتنی مریم نواز کی بھی نہیں ہوئی جتنی میری ہوئی. آئی ڈونٹ نو وائی, بیکاز ایک پرائم منسٹر کے ساتھ آپ مجھے ایکویٹ مت کریں. اگر میں ایک سیٹائر کر رہی ہوں وین ہی واز ان دی پاور, سیٹائر پوری دنیا میں ہوتا ہے نا, آپ اس میں کوئی بات آپ کو بری لگی ہے, میں اس کی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ مریم نواز آپ کو ڈائریکٹ واٹس ایپ کرتی ہیں, یہ بول دو, یہ کر دو؟ اگر مریم نواز سے آج تک میری ڈائریکٹ کوئی میسیجنگ ہوئی ہو یا بات ہوئی ہو, کوئی بھی پروف کر دے, سوائے ایک ٹویٹ کے جو انہوں نے مجھے کی تھی, اور اس کے بعد کسی نے مجھے پوچھا بھی نہیں, بائی دا وے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اب پتہ نہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پہنچ جاؤں گی. میرا خیال تھا انہوں نے انوائٹ کیا تو somebody will contact me and tell me کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں آئیے. بہرحال وہ تو ہوا بھی نہیں تھا جلسہ, لیکن کسی نے مجھے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا سوائے اس ٹویٹ کے. اگر میرا ان سے ڈائریکٹ کوئی ایک چیز بھی آج کے دن تک پروف کر دینا تو میں کہتی ہوں 100 جوتے میں کھانے کو تیار. اچھا, آج تک آپ کی سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ وائرل کون سی چیز ہوئی؟ یار کافی ہوئی ہیں, آئی مین سب سے زیادہ میں وائرل پرسن ہوں ماشاء اللہ. وہ تو آپ ون آف دا بیسٹ. آئی ڈونٹ نو, یو ٹیل می. آپ نے دیکھے ہوں گے میرے وائرل چیزیں. ہاں, زیادہ تر تو سب کچھ ہی نہیں ہو جاتا میرا وائرل. ہاں, آج کل تو بہت زیادہ. اچھا, اگینسٹ دا ٹائڈ لوگ اس لیے بھی کئی دفعہ چلتے ہیں کہ اس میں پاپولزم بھی ہے, تو یہ وجہ تو نہیں ہے اس میں پاپولزم ہے اگینسٹ دا ٹائڈ جانے میں. ہاؤ؟ وہ اس طرح کہ اگر ایک یلو دیوار ہے تو اس پر ایک ہی ریڈ ڈاٹ جو ہوتا ہے وہ پرومیننٹ نظر آتا ہے, تو سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں, تو ایک جو اگینسٹ جا رہا ہے وہی نظر آتا ہے اٹھ کے. یہ وجہ تو نہیں ہے. آپ کو شہرت چاہیے تھی یار, وہ کم تھی میرے پاس, یا میں نے کیا شہرت چاہیے تھی مجھے, بہت تھی, یا مجھے کیا فیور چاہیے تھا, مجھے کیا ایکٹرز کا
سی او لگنا تھا. میں تو ایکٹر ہی ہوں نا, یا میں ایک ہوسٹ ہی ہوں. کون سا پروگرام مجھے اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد مل گیا ہے؟ نہیں ملا. یا کون سا ایسے میں ایکٹنگ میں آگے ہو گئی ہوں جو اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد میں ہوئی ہوں؟ وہی کام ہے, سب کچھ وہی ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا چینل چلا رہی ہوں, کتنی ویورشپ ہے اس کی کہ میں نے اتنے مجھے پیسے آتے ہیں, میں اس کے لیے یہ کر رہی ہوں, خود میں ریکارڈ کرتی ہوں. اور دوسری بات ہے ہارون کہ میں نے اس گورنمنٹ پہ بھی جب مجھے کوئی بات جس سے میں اگری نہیں کرتی تھی, میں نے تو وہ کھلے عام لکھی ہے. اگر کسی نے مائرہ کو, جو ان کے سینیٹر ہیں عفنان صاحب, انہوں نے ایک بہت گھٹیا بات کی تھی, میں نے تو بہت واویلا مچایا تھا جب میاں صاحب نے ایک ذرا مایوب سی بات کی تھی کہ ہمارے دھرنوں میں دیکھو عورتیں ناچتی نہیں ہیں. تو مجھے نہیں اچھا لگا تھا, کیونکہ میں عورتوں کے ناچنے کو, انجوائے کرنے کو نہیں برا سمجھتی. میں نے اس پہ بھی بات کی تھی بہت دفعہ. ابھی جیسے ریسنٹلی مریم صاحبہ سے ایک بات ہو گئی کہ یہ پاک صاف ہیں اور وہ والی, میں نے اس کے اگینسٹ بھی لکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچیاں جن کے ساتھ یا خواتین زندگی میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, ان کو یہ تو نہیں لگنا چاہیے کہ کسی کی حیوانیت کی وجہ سے میں پاک صاف نہیں رہی ہوں. سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اور جیسے ابھی ان کے ساتھ ہوا ہے کراچی میں, PPP نے جو مظاہرے کو پہ اٹیک ہوا ہے پولیس کا, بہت بولا ہے میں نے بلاول کو اور PPP کو. لیکن فرق یہ ہے میرے اس بولنے میں, یہ والے جو پولیٹیشینز ہیں ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مجھے ان کے سپورٹرز کی طرف سے گالیاں نہیں پڑتی. اگر یہی یہ خان صاحب کے ساتھ کر لیتے اس وقت جب وہ بونگیاں مار رہے ہوتے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہتر ہوتے. زیادہ خراب کرنے والے ان کو ان کے اپنے فالوورز ہیں جنہوں نے انہیں ہلا شیری دی, ان کو اور ایک گاڈ سنڈروم میں مبتلا کر دیا, اور ان کی غلطیوں پہ ان کی واہ واہ آشش کر کے انہیں اور غلط کیا. سو دا ڈفرینس بٹوین بوتھ, جسے سوچ آپ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں, ہم بہتری دیکھتے ہیں, ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں, ہم ان کے اگینسٹ جا کے انہیں کویسچن کر سکتے ہیں, اور اس کے بدلے ہمارے پروگرام ہم سے نہیں چھینے جاتے. لیکن ادھر یہ ریئیکشن آتا ہے, نہ انہوں نے مجھے کوئی فیور کی ہے, نہ مجھے کسی کی فیور چاہیے. اگر میرے میں ٹیلنٹ ہوگا, میری تعلیم کے ذریعے مجھے کوئی کام ملے گا, میرے بولنے کی وجہ سے مجھے کسی بارے میں کیپیبل سمجھا جائے گا, تبھی کام ملے گا. کاموں میں فیور نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوتی ہے. آپ کی نظر میں سب سے بہترین حل یا سب سے بڑا مسئلہ یوں کہہ لیجیے پاکستان کا ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے آپ کے خیال؟ فنڈامنٹلزم. اچھا, بہت بڑی ہے. آئی وانٹ اے سیکولر پاکستان. اب ٹھیک ہے, یہ میری سوچ ہے نا. آپ کے خیال میں قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ میرے خیال میں تو وہ یہی چاہتے تھے, ان کو چاہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ خود بہت ایک ایسی زندگی پریکٹس کرتے تھے جس میں ان کو سیکولر ہی ہونا چاہیے. یو نو واٹ آئی مین. سو اگر ایسا نہیں تھا تو میری سوچ ہے کہ یہ تھوڑی ہپوکریسی ہے پھر. اور ٹھیک ہے, ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں, مطلب یہاں میجورٹی میں اسلام ہے, لیکن ریلیجن از اے ویری پرسنل تھنگ نا. اپنے تئیں ہم سب اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, اور جتنا فالو کر سکتے ہیں. بیسکلی تو حقوق العباد ہے نا جو اب سوسائٹی میں جس کا یوز ہوتا ہے. کون کیسی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, یا روزے رکھ رہا ہے یا نہیں, یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے نا. یا کس طرح کی لائف سٹائل میں گزار رہی ہوں, یہ بھی میرا اور اللہ کا ساتھ. میں نے تو جواب اس دنیا کا دینا ہے کہ کیا میں نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے. ہم بہت زیادہ جج نہیں کرتے لوگوں کو آج کل عام طور پہ معاشرے میں, یہ اچھا برا ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر لیتے ہیں. میرے خیال سے جج ہم ہمیشہ سے ہی کرتے ہوتے تھے, لیکن اب بیکاز آف سوشل میڈیا وہ ججمنٹ بہت زیادہ نکل کے سامنے آ گئی. سو مائنڈ سیٹ سب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم نے بیج بوئے ہیں نا 80 کے ضیاء کے دور میں, اس کے بعد جو جنریشنز اب پروان چڑھی ہے, اس کو ہم نے کتنا انٹالرنٹ بنا دیا ہے, کتنا سائنس سے دور کر دیا ہے, اور کتنا عظمت ہم نے ان کی اس چیز سے کر دی ہے جس کا آپ کو آخرت میں صلہ ملنا ہے. دنیا میں آپ کو دنیا کے ساتھ چل کے پریگمیٹک ہو کے سائنس میں ترقی حاصل کر کے اپنا نام بلند کرنا ہے.
آپ کے خیال میں پاکستانی سیاست میں خواتین کیسے اور آ سکتی ہیں؟ کیا کریں ایسا؟ کس طرح ان کا رول بڑھایا جا سکتا ہے؟ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کیونکہ ریزرو سیٹ پہ تو چلو آپ آ ہی جاتے ہو، لیکن اگر آپ نے پاپولر پالیٹکس میں آنا ہے جہاں پہ آپ ووٹ لے کے آئیں، اس کے لیے ابھی تھوڑا سا سفر ہے کہ ایک عورت بھی جب کھڑی ہو تو اس کا جلسہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جتنا کہ سعد رفیق کا ہو رہا ہے یا ساتھ والے کا ہو رہا ہے. اگر ڈیفینس سے میں کھڑی ہوں چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ابھی تو بہت بحث یہی چل رہی ہے کہ فیمنسٹ مرد بننا چاہتی ہیں، اور فیمنزم کیا ہے ویسے؟ ایکول رائٹس، ایکول اپرچونیٹیز، جو جس کا دل ہے اس کا دیکھیں. میں نے کام کافی عرصے سے تقریباً چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ بیکاز میرا دل کر رہا تھا میں آرام سے گھر میں بیٹھوں. اوکے. سو اٹ واز مائی چوائس. عمر صاحب سے ملاقات کہاں ہوئی تھی پہلی؟ میری ایک فرینڈ تھی، ان کے تھرو ہوئی تھی. اوکے. اور بس پھر پہلے اظہار کس نے کیا؟ بس اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں ٹیلی فون کالز پہ بات شروع ہو جاتی تھی اور ٹیلی فون کالز پہ محبت بھی ہو جاتی تھی. اور لیکن کوئی پہلے تو ضرور کہتا ہے. شروع ہی ہو گیا تھا بس، پھر سلسلہ کہنا کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. بھی وہ بہت ویلنگ ٹائپ تھا. شادی کا یہ تھا کہ شاید پہلے میں نے کہا تھا کہ بھائی شادی کرنی ہے کہ نہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا ابھی تو میں نہیں بتا سکتا، بیکاز ان کا CSS کا تب ٹریننگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں بتا سکتے تو اوکے بائے، کیونکہ تو 6 مہینے ہو گئے ہیں، نہیں کرنی تو پھر آئی کانٹ ویسٹ مائی ٹائم. تو میں نے کہا خدا حافظ. تو پھر مہینے بعد آ گئے تھے رشتہ لے کے. اچھا. ایسا کوئی ریومر جو آپ کے بارے میں بالکل غلط ہے اور جو آپ نے سنا ہو کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں میرے بارے میں بات؟ ایک تو میں طلاق یافتہ ہوں. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. وہ 35 طلاق یافتہ فیمنن عورتوں میں سے ایک مجھے بھی کہا جاتا ہے. اور پتہ نہیں یہ کتنا وامیہ ہے. تو بھائی اسکینڈلزم سے کیسے بچی آپ؟ کس سے؟ اسکینڈلزم. اس وقت تو بہت اسکینڈلز بنا کرتے تھے لوگ. کیونکہ میرا کوئی ایسا چکر ہی نہیں چلا. جن کے نہیں تھے ان کے بھی بنا دیے جاتے تھے. آپ کیسے بچیں؟ کس کے بنائے ایسے کچھ؟ مطلب میں نے کبھی انکار بھی تو نہیں کیا نا. افیئرس تو ہوتے ہیں نا سب کی جوانی میں، میرے بھی تھے، لیکن وہ کوئی مشہور لوگوں سے نہیں تھے کہ اسکینڈل بنتا جیسے اس ایج کے لڑکا لڑکی میں ہوتا ہے. سو وہ خبر کیوں بنتی؟ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں گھسنا شروع نہیں کر دیا، جہاں ایک اسپیس ہونی چاہیے، ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ اس سے دیکھیں ابھی یہ جو سوشل میڈیا نا، اٹس اے نیو ورلڈ، اٹس اسٹل ایوالونگ. اس کے کیا لاز ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اس کا تعین آہستہ آہستہ ہوگا. اور ہماری جنریشن کے لیے تو یہ ایک اتنا بڑا شوق ہے نا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں کچھ آ رہی. ہماری تو اتنی انفارمیشن ہے کہ ہم سے ہینڈل بھی نہیں ہو رہی. آج کل کے بچے خود ہی اس کو ٹھیک کریں گے، خود ہی آگے جا کے اس کے قانون بنیں گے. اٹس اے نیو ریولیوشن. اور جیسے انڈسٹریل ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایگریکلچرل ہوئی تھی، وہ ایک اس پہ سسٹم پہ آ رہی، بلکہ ابھی تک وہ بھی نہیں آئی. پولوشن کتنی ہو رہی ہے، اس کے بھی تعین ہو رہے ہیں رولز. اسی طرح اس کے بھی ہوں گے. آئی بلیو ان ایولیوشن، اور لیٹس سی یہ کہاں ایوالو ہوتا ہے. لیکن یس، لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس میں جانا ایک جرم ہے. اور اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہیں کوئی چیز، آپ کو آگے اسپریڈ نہیں کرنی چاہیے. دیٹ از مائی رول. کسی کا پرائیویٹ انلیس اینڈ انٹل کوئی کلیم کر رہا ہے، جیسے عمران نے کہا کہ میں تو مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں اور یہ ہے اور میں تسبیحیں پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کی ٹیلی فون کالز اگر آئیں گی تو وی ول کوسچن یو نا. چاہے غلط ہے، آئی نو غلط ہے، پر آ گئیں. اب جب آ گئیں تو پھر کہاں گئی مدینہ کی ریاست؟ اگر مدینہ کی ریاست میں کسی کے ایسی فحش ٹیلی فون کالز آ جائیں گی تو وہاں کیا سزا ہوتی؟ سو ڈونٹ بی اے ہپوکریٹ. آپ نے جتنا کام کیا وہ تو عوام کے سامنے ہے. اس نے اس کو پیار بھی بہت دیا، سب کچھ کیا. یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہو گیا، کون لے کر آیا اس طرف؟ جب میں نے میٹرک کیا تھا تو ان چھٹیوں میں ہم کچھ فرینڈس نے مل کے روٹری کلب جوائن کیا. اوکے. تو ہم اپنی طرف سے وہ اسی زمانے میں ایکٹیویزم ہم نے شروع کی کہ ہم یہ کریں گے، اور جتنا ہماری اوقات میں تھا ہم نے کیا بھی. تو جنگ اخبار میں سے خالدہ یوسف تب وہاں ہوتی تھی، تو انہوں نے تصویریں کھینچنے وہ آئیں. اور جب وہ تصویر انہوں نے جا کے دیکھی ہوگی تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا. اس زمانے میں جنگ اخبار میں فیشن پیج آیا کرتا تھا جی، تو کلرڈ. تو انہوں نے مجھے بعد میں کانٹیکٹ کیا کہ تم ماڈلنگ کرو گی. اینڈ آئی واز لائک 16 ایٹ دیٹ ٹائم.
اور میری مدر گئی ہوئی تھی بینکاک. Okay. انہوں نے وہاں پہ کورس کیا تھا بیوٹیشین کا. Okay. تو وہ وہاں پہ تھی, تو میں اکیلی اپنے نانا کے ساتھ چھٹیوں میں گھر پہ تھی. تو جب ان کا فون آیا تو ظاہر ہے میں ایکسائٹیڈ سی ہو گئی. تو میں نے کہہ دیا ہاں میں کر لوں گی. اور میری کچھ فرینڈس کے ساتھ میں نے جا کے وہ شوٹ کر لیا. میں نے اپنی والدہ کو نہیں بتایا, اور پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا لگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, لیکن وہ اخبار میں جب آ گیا تو والدہ نے بھی دیکھ لیا. تو جس کو کیا کہنا چاہیے ہے کہ امی ایکچولی سرپرائزڈ می. شی سیڈ اٹس آل رائٹ بیٹا, اگر آپ نے پڑھائی کے ساتھ یہ کرنا ہے آئی ڈونٹ ہیو این ایشو, لیکن پڑھائی نہیں چھوڑنی. تو وہاں سے اس شوٹ سے پھر مجھے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے فون آ گیا. پھر میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا, اینڈ دین ریسٹ از ہسٹری. اچھا, ایکٹنگ کس کو دیکھ کے سیکھی, کہاں سے انسپریشن لی ایکٹنگ کی طرف جب آئیں؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری وہ جنریشن ہے جو دور درشن دیکھ کے جوان ہوئی. جی ہاں بالکل, وہ اینٹینا گھمانا پڑتا تھا. ہاں جی, تو کلیئر ہو گیا بھائی, آ گیا. ہم دیکھتے تھے انڈین فلمس. اچھا. اور وہ جو ایک جادو تھا اس زمانے کا, بیکاز انٹرٹینمنٹ ہی وہ تھی, چترہار آیا کرتا تھا. اور اس زمانے میں ہمارا سنیما بھی, جیسے مجھے یاد ہے کہ میری مدر اور ہمارے نیبر میں رہتے تھے, اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا فیصل الرحمان جو ایکٹر ہیں, جی ہاں, ہمارے ہی زمانے کے. تو ان کی وہ اوپر والے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے, ہم نیچے, اور ہمارے اوپر والے اپارٹمنٹ میں روہی بانو رہتی تھی اس زمانے میں. سو آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ تو وہاں پہ تو ہر کوئی فلمی اور وہ تھا. ہم تو بالکل شیشے کے سامنے, کبھی ہم ممتاز بن رہے ہیں, کبھی بابرا شریف, کبھی شبنم, کبھی انڈین ایکٹرز. سو یہ وہ دور تھا جس میں ہر کسی کو شوق ہوتا تھا. بالکل. اینڈ مجھے تو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ سب کو شوق ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے نا, کیونکہ جب کہیں اندر سب کو شوق ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی مسٹ سے دیٹ آئی واز اے لکی ون ہو گاٹ دی چانس, بیکاز میں نے تو کسی چیز کے لیے محنت نہیں کی, نہ اسٹرائیو کیا. مجھے تو پلیٹ میں ملا. مطلب میری تصویریں دیکھ کے این ٹی ایم اس زمانے میں نیا نیا تھا, انہوں نے مجھے, ان کا ایک پلے بن رہا تھا ننگے پاؤں, اس کے لیے آڈیشن کے لیے بلایا, اور اس زمانے میں کوئی 80 سے زیادہ آڈیشنز ہوئے تھے. سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں مجھے چوز کر لیا. اینڈ اچھا پھر دیکھیے, ادر تھنگز اسائڈ, آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اسٹرگل, اپنی مشکلات کو نا سینے پہ میڈل کی طرح سجا لیتے ہیں, اور جگہ جگہ شو آف کرتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ تھا, اور میں نے تو اتنی اسٹرگل کی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. آپ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. آل دو آئی نو کہ سب کے پیچھے ایک بیٹل ضرور ہوتی ہے, بٹ دا وے یو پریزنٹڈ یور سیلف کہ جی میں تو بڑے آرام سے آ گئی, پلیٹ میں رکھ کے ملا, تو یہ ظرف بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے جس طرح آپ نے یہ بات کی. اچھا, بچپن میں عفت عمر کیسی بچی تھی؟ نام کیا تھا ویسے, نک نیم کیا تھا؟ میری بلڈنگ میں سب, بلکہ فیصل کی مدر نے میرا نام منی رکھا تھا. منی. لیکن میرا جو فیملی مجھے کوکو سو وہ منی اور کوکو کا مکسچر ہوں میں. کوئی مجھے منی کہہ دیتا ہے, کوئی کوکو کہہ دیتا تو ہے, مکو کہہ دیتے. اچھا, آپ کو پتا ہے آپ کی وجہ سے ایک دفعہ میں مرتے بچا. جی ہاں, یہ میں نے سوچا تھا جب آپ سامنے آئیں گی تو یہ شکایت کروں گا, کیونکہ میں بہت مشکل سے بچا. کہیں آپ نے میری سائڈ لی تھی؟ نہیں, ہوا یہ تھا کہ ہم کالج میں تھے, اور میرا ایک دوست آپ کا بہت بڑا فین تھا, آپ اس کی کرش تھی. اوکے. تو وہ بٹ صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار مجھے پتا چلا ہے کیفے زوک میں نا عفت رحیم بیٹھے. تو میں نے کہا تو میرے ساتھ چل. میں نے کہا بٹ صاحب مطلب اب کلاس ہے, نہیں میرے ساتھ چل. بٹ صاحب نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اپنی, وہ ایف ایکس ہوتی تھی ریڈ کلر کی, مجھے یاد ہے. ہم نے اس طرح بھگائی گاڑی, اس نے اس طرح بھگائی کہ وہ ایک ٹرالی کے اندر گھس گیا. او مائی گاڈ. آپ تو بل پے کر کے چلی گئی, ہاں میں موت سے اتنا سا بچا. او مائی گاڈ. اچھا, یہ بتائیے کہ جب آپ آ گئیں میڈیا میں اور سارا, تو اس وقت ایک ہی چینل ہوتا تھا اور جو آ جاتا تھا وہ چھا بھی جاتا تھا. کب احساس ہوا کہ ہاں بھائی اب میں مشہور ہو گئی ہوں؟ تو کیسے اس چیز کو, مطلب سب لوگ جسے کہتے ہیں ہضم نہیں کر پاتے, تو کیسے آپ نے اس سے کنٹرول کیا یا کیا ہوا؟ اچھا, پہلی دفعہ مجھے پتہ سے چلا کہ میں بہت ہی جسے کہنا چاہیے متوسط میری بیک گراؤنڈ ہے. میری مدر جاب کرتی تھی, اینڈ آئی واز ود اے سنگل پیرنٹ.
تو میں ویگن پہ میرا ننگے پاؤں لگ بھی گیا اور میں ویگن میں کالج جاتی تھی, یونیورسٹی ان فیکٹ. تب میں یونیورسٹی پہنچ گئی تھی, تو ویگن پہ پہلی دفعہ کسی نے میرے سے آٹوگراف لیا. اوکے, آپ ندا ندا ندا. تو یا دیٹ واز مائی فرسٹ آٹوگراف اینڈ مومنٹ آئی ریئلائز کہ اچھا. سب سے فنی فین مومنٹ یا ویئرڈ فین مومنٹ کون سا رہا؟ ڈونٹ ایز سچ تو کوئی نہیں, لیکن اکثر لوگ مجھے یہ کہہ دیتے ہیں, بلکہ ابھی بھی, ہائی ٹی وی پہ تو آپ بہت پیاری آتی ہیں. میں آگے سے اچھا تھینک یو. اچھا, ان کی کوئی اپنی پھر معیارات ہوتے ہیں, ہر انسان کا ایک اٹس ویری ریلیٹیو. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی, وہ کہنا یہ چاہتے ٹی وی میں آپ ڈفرینٹ لگتی ہیں, آپ تو بالکل یو نو. اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا تعریف کرنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ اس میں بد تعریفی ہے کہ یار وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے, لگ ہی نہیں رہا تھا ہم پاکستان میں. یہ ایکچولی تعریف نہیں ہے, یا کسی کو دیکھ کے یار تم آج اتنے پیارے لگ رہے ہو, مجھے لگا ہی نہیں کہ تم مجھے بارے تھے. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پینٹنگ بھی کرتی ہیں؟ جی, میں کیا پینٹ کرتی ہیں؟ میں نے ماسٹرز کیا تھا گرافک ڈیزائننگ میں فرام پنجاب یونیورسٹی. تو اس میں ڈرائنگ اور تھوڑا آپ سیکھتے ہو ساتھ ساتھ, لیٹر آن پھر آپ ایڈورٹائزنگ اور اس میں چلے جاتے ہو. تو میں نے پینٹنگ شروع ایکچولی ایسے کی تھی کہ جب میں نے اپنا گھر بنایا میرے ہسبینڈ نے, تو مجھے پینٹنگس لگانے کا بہت شوق ہے. میرا گھر آپ جب کبھی آئیں گے بھی تو ماشاء اللہ آپ فل آف پینٹنگز ہیں اور بہت اچھے اچھے آرٹسٹ کی. تو میں نے کہا بابا یہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ دیواریں بھر لیں ہم لے کے, یہ تو بہت لمبا سفر ہے. تو میں نے کہا چلو خود ہی بناتے ہیں کچھ. اچھا. تو وہ کرتے 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 پھر تھوڑی بہت ہی یو نو خود بھی کر سیکھ لیا تھوڑا سا. ژانرا کون سا؟ آئی پینٹ فیسز. اچھا, یا آئی ایم مور آف اے پورٹریٹ پرسن. اچھا یہ بتائیں کہ میڈیا میں آ کے آپ نے کیا فیل کیا کہ آن کیمرہ آف کیمرہ جو دوستیاں ہوتی ہیں آف کیمرہ ہو جاتی ہیں, یہ کتنی مخلص ہوتی ہیں اور اس فیلڈ میں کتنا اخلاص پایا جاتا ہے؟ دیکھیں دوستیوں کی آپ کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں, یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کو دوستی پہ اکویٹ نہیں کرنا چاہیے. دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. اور آپ کے تعلقات اگر بیونڈ کام رہتے ہیں وہ دوستی ہے. تو میرے اچھے دوست ہیں ایک. اچھا, آپ سمجھتی ہیں اخلاص ہے؟ مطلب میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کروں گی نا اس میں. بہت دفعہ میں سیٹس پہ لوگوں سے ملتی ہوں, ہماری بہت اچھی وہاں پہ سیٹ پہ رہتا ہے, بعد میں ہم کبھی ایک دوسرے کو فون بھی نہیں کرتے. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اخلاص نہیں ہے. اچھا, میڈیا انڈسٹری کی ایسی کون سی 2-3 چیزیں ہیں جن کا خیال کسی بھی نئے آنے والی لڑکی کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی رکھنا چاہیے اگر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے, یہاں کام کرنا چاہتی ہے, وانٹس ٹو میک این امپیکٹ؟ تو 3-4 کیا آپ اس کو باتیں؟ مجھے اگر یہ بات خود پتہ ہوتی تو میں شاید اپنا امپیکٹ اس سے بہتر بنا لیتی, لیکن دیر از نو, آپ کو اپنا اسکل پہ کام کرنا ہے, بیکاز اور کوئی چیز آپ کو فیور نہیں کرے گی. اپنی زندگی کا ہیپیسٹ مومنٹ یاد ہے؟ وین نور جہان واز بورن. یور ڈاٹر. اچھا ماشاء اللہ, وہ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ انہوں نے کارنیل سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ماشاء اللہ, اور شی از ان US رائٹ ناؤ ورکنگ دیر, اور ان کی شادی ہونے والی ہے. اچھا ماشاء اللہ, ان کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے. سو کنگریچولیشنز. تھینک یو. اچھا یہ بتائیے, کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا ہو کہ آپ نے کہا بھائی اب مجھے جو ہے نا عفت عمر ہونے کا آج بہت فائدہ ہوا؟ چھوٹے چھوٹے فائدے تو آپ کو ہوتے رہتے ہیں. مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں, وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا میڈم آپ آئیں, اچھا آپ اوپر بیٹھ جائیں, یہ کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی امپورٹنس تو آپ کو ملتی ہے. اچھا, کوئی خواہش زندگی میں جو بھی باقی ہے کہ یہ پوری خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں. سب سے بڑی کون سی بکٹ لسٹ میں؟ یار میں ڈے ٹو ڈے زندہ رہنے والی خاتون ہوں. لیکن منی نے بھی تو کوئی خواب تو دیکھا ہوگا, یا منی کے خواب ماشاء اللہ پورے ہوتے گئے. مجھے اسٹرگلس وہ والی فیس نہیں کرنی پڑی. دل ٹوٹے ہوں گے عشق محبت میں, سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آئی گاٹ این امیزنگ فیملی, این امیزنگ مین جس سے میری شادی ہوئی. مٹیریلسٹک کتنی ہیں آپ؟ مجھے پیسے کا مزہ تو بہت آتا ہے خرچنے کا, لیکن اس کے لیے میں 1 کروڑ دوں اور کہوں آپ نے 10 دنوں میں خرچنا ہے, 10 دینا, میں 10 منٹ میں آپ کو خرچ کر دوں. کیا بات کر رہے ہیں آپ, دیں پہلے مجھے. کیا خریدیں گی؟ میں مطلب کچھ, یہ میرا مسئلہ ہے, آپ کو کیا ہے, آپ دیں بس. ایک دن کے لیے عفت اگر
غائب ہو جائیں, انویزیبل ہو جائیں, ہاں تو کیا کریں گی؟ ہائے پتہ نہیں کیا کیا کروں گی, ایک دن کم ہے. 1 سال کے لیے کیا کریں گی؟ میں جا کے لوگوں کے محفلوں میں چپ کر کے سنوں گی کیا باتیں ہو رہی ہوں. ہاں کچھ ایسی میں ISI بن جاؤں گی. اچھا, ایسی شخصیات ہیں کہ سوچا ہوا ان کو جا کے چپڑے میں مارنی؟ نہیں, ایسی کوئی میں فزیکل ابیوز پہ بلیو ہی نہیں. دل میں گرج رکھتی ہیں پھر؟ نیور. نکال دیتی ہوں غصہ اسی وقت. اچھا آئی ایم نون فار دیٹ. اچھا اچھا, میں دل میں نہیں رکھ سکتی. کبھی ہوا کہ بہت غصہ آ گیا تو دستوں گریبان بھی ہو گئی, کسی کو لگا دیا؟ یار ایک دفعہ میرے ساتھ یہ میں نے غلطی کی تھی. ایئرپورٹ پہ خاتون نے بہت ہی گھٹیا بات کہہ دی. اچھا, تو میں نے ان کو چپیڑ مار دی. شکر اس زمانے میں کیمراز نہیں تھے, مطلب تھے فون سے لیکن کسی نے ریکارڈ نہیں کیا. بٹ اس کے بعد آئی ریئلائز کوئی بھی بات ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو کسی پہ ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں. اور مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے خاتون, لیکن میں نے جب بھی کسی نے یہ پوچھا تو میں نے آن ایئر اس سے معافی مانگی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو میں آپ سے تہہ دل سے معافی مانگتی ہوں. آپ نے جو بھی کہا تھا مجھے آپ سے فزیکل نہیں ہونا چاہیے. آئی سی. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع ملے, کوئی ایک چیز جو ڈفرینٹ کریں گے؟ ہاں, میں اپنی امی کے ساتھ وقت زیادہ گزارتی. اچھا, یہ بہت سے لوگوں کا یہی ہوتا ہے. اپنے بارے میں خود بیٹھ کے کبھی گوگل کیا؟ ہاں. اچھا, اور اس میں سب سے فنی کون سی کوئری لگی؟ میری ایج 97 ہوں میں, پھر کبھی 62 ہوں میں. اچھا, اور کبھی چھوٹی ہوں میں, مطلب میری یہ ریئل ایج کوئی بھی نہیں لکھ پا رہا. اچھا اچھا, جو گوگل پہ ہے وہ ریئل ایج آپ کی نہیں ہے. اور میں رائٹر بھی نہیں ہوں. گوگل پہ یہ بھی ہے کہ میں رائٹر ہوں, وہ میں نہیں ہوں, وہ کوئی اور ہیں. اچھا, وہ کوئی اور ہیں ہوں گی کیونکہ میں تو نہیں. لیکن آپ نے ڈائریکشن تو کی ہے. جی جی, ڈائریکٹ آپ نے کیا. لاٹ. کوئی ایسا فیشن ٹرینڈ آپ نے فالو کیا جسے آپ آج ریگریٹ کرتے ہو, مجھے یہ میں نے کیا کیا ہوا؟ نہیں, میں نے ہمیشہ جو میرا دل کیا ہے پہنا ہے, اور لوگوں نے مجھے فالو کیا ہے. اچھا, اور آئی ڈونٹ ریگریٹ اینی تھنگ. جو دل کرتا ہے کرو. آپ کی پرسنالٹی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ, جو بہت اچھی ہے, جو قدرت کا نظام بھی ہے, کہ آپ ایوالو کرتی ہیں, آپ چینج کرتی ہیں خود کو, اپنے خیالات. آئی تھنک یہی ایک زندگی بہتر گزارنے کا طریقہ ہے. بچپن میں میں اپنے سے بڑوں کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتی تھی. اب میں اپنے سے چھوٹوں کی محفل بہت انجوائے کرتی ہوں. جیسے میری بچی ہے, اس کے فرینڈس آئے, تھرلی انجوائے دیئر ٹاکس, اینڈ دیٹس ہاؤ یو لرن. دوسروں کی طرح آپ کو بھی نئی جنریشن سے گلے ہیں کہ یہ اور ہیں, ہم بہت بہتر تھے؟ نو, دے آر لولی, دے آر جسٹ لولی. اسپیشلی دا گرلس, دے نو دیئر ورتھ. ہم تو تن تو پہ واروں من تو پہ واروں ٹائپ عشق کرتے تھے نا, کہ ہاں تو ہی میرا مندر ٹائپ دیوتا. یہ تو کہتی ہیں لسن, دس از واٹ آئی وانٹ, مائی وے اور ہائی وے. کرٹیسزم کو کیسے آپ؟ یار اچھا تو نہیں لگتا, لیکن گریس سے لینے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا, اور لیکن دل میں تو بہت غصہ آتا ہوگا. مطلب تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو آگ لگتی ہے, آپ کو بھی لگے گی اگر ابھی میں کچھ کہوں. سو اٹس ہیومن نیچر, اٹس ناٹ ایزی, لیکن گریسفلی لے لو, ٹھیک ہے. اچھا, آپ اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو ایوری ڈے. اور کوئی نئی بات اچھی اور بہتر آئے تو اپنی بات چھوڑ کے اسے قبول کر لو. بالکل, اور آپ سے غلطی ہوئی ہے تو مان لو, بڑا سکون ملتا ہے. فیمنزم کی طرف جب آپ آئیں تو ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ نفرت کی نگاہ. میں فیمنزم کی طرف کبھی آئی ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں فیمنسٹ ہی تھی. میں پیدا ہی اس ماحول میں ہوئی تھی جب آپ کو فیمنزم کا پتہ ہی نہیں تھا. پر دیکھیں نا, میں ایک سنگل مدر پروڈکٹ ہوں. انہوں نے ساری زندگی کام کیا, مجھے بھی پالا. 16 سال کی عمر سے میں نے بھی کام شروع کر دیا. اور میرے ارد کے جو میری مدر کی فرینڈس تھیں, کوئی لائر ہے, کوئی رائٹر ہے, کوئی پوئٹس ہے, کوئی لیکچرر ہے. سو میں نے تو دیکھا وہ ماحول ہی فیمنسٹ ماحول تھا, جہاں عورتیں چاہے اس زمانے میں وہ سنگل ہو گئیں, طلاق ہو گئیں, یا ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, بٹ دے ور ورکنگ. اینڈ سم ون ہو ور آلسو میرڈ, دے ور سو لبرل کہ ان کے ہسبینڈس بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. معاشرے میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے خواتین کے لیے ہمارے معاشرے میں؟ ہاں, یہ تو بہت لمبی اسٹوری ہے. 2 میجر بتا دیں. بس میرے خیال سے فیمنزم کی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس ملک میں تو تب ہوگی جب, یا پوری دنیا میں, جب پارلیمنٹ میں جتنا ہمارا ریشو اتنی ہماری ریپرزنٹیشن ہوگی. وی آر 51% آف دا پاپولیشن, اور ہمیں فیصلہ گوئی میں ہمارا اتنا ہی ہاتھ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ
اسی کی طرف اسٹرائیو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ فیصلے جو کہ ہم پہ عائد کیے جاتے ہیں اس میں ہماری تو ان پٹ ہی نہیں ہے. تو مرد سوچ رہے ہیں کہ میری کیا ضرورت ہے, کون سی عورت کو میں اچھا کہوں گا, کون سی عورت بری ہوتی ہے, کون سی عورت قابل جیسے رسپیکٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی ہے. تو ذرا ہماری بھی ان پٹ لے لیں کہ ہم بھی بتائیں کہ جو مرد ایسا سوچ رہے ہیں اس میں کیا مسٹیک ہے اور عورتیں ایسی کیوں ہیں اور اس میں کوئی برائی کیوں نہیں ہے. سو یہ ایک ڈبیٹ دونوں طرف سے ایکول ہونی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اب ہمیں عورت اور مرد کی بحث سے نکل کے صرف ایبلٹی اور دماغ پہ جانا چاہیے کہ کون بہتر ہے, اسی کو اس سیٹ پہ آنا چاہیے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے ٹرانسجینڈر کیوں نہ ہو. بالکل آپ صحیح, اس کو آنا چاہیے اس سیٹ پہ جس کی ایبلٹی ہے, جس کو خدا نے وہ انٹیلیجنس دی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں کا دور اس لیے گزر گیا ہے کہ اس وقت جنگیں لڑنی تھیں, گھوڑے بھگانے تھے, فزیکل طاقت والے کام کرنے تھے. تو اب تو ہر چیز جو ہے وہ ایک بٹن پہ ہو رہی ہے. اب انٹیلیجنس کا کام ہے, اور خواتین کی بنت ایسی کی ہوئی ہے ہم نے شروع سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایوالو بھی ایسے کیا ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر لیتی ہے, بچہ سنبھال رہی, کھانا بھی پکا رہی, یہ بھی کر رہی, وہ بھی کر رہی. ایک تو زیادہ محنتی ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریشوز وہ نکال لیتی ہے نا حساب کتاب کی چیزوں کی, تو اس کی ایبلٹی ایسی ہے کہ اب آنے والی یہ ساری صدی مجھے لگتا ہے خواتین کی. I really hope so. I really hope so. Even if you won't hope, اور دنیا سے ساری فیمنسٹ خواتین ختم بھی ہو جائیں, اس کے باوجود بھی یہ صدی عورتوں کی اب اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس اکنامک کیپٹلسٹ ورلڈ میں تو آپ کو ضرورت ہے عورت کی اتنی ہی جتنی آپ کو مرد کی ہے. سو یا یو رائٹ. اچھا یہ بتائیں کہ آج بھی آپ موسیقی سنتی ہیں نئے دور کی؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ نئے ارے آئی لو کوک اسٹوڈیو, حسن رحیم, فارس شفیع, آئی مین آئی لو اٹ. اچھا کون سا گانا ابھی بھی آپ ہمنگ کرتی ہیں یا گنگناتی ہیں جب تنہا بیٹھی ہیں یا کہیں؟ اٹ ڈپینڈس, اس وقت کوئی آپ کو ہلکا سا یاد آ گیا, کون سا آپ نے سن لیا کہیں ایک دم, اور یوں اس طرح موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جانرا بھی موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی دفعہ مجھے کشور لتا سنتی ہوں, کئی دفعہ میں فریدہ خانم لگا لیتی ہوں, کئی دفعہ میں ملکہ پھکراج کئی دفعہ میں حسن رحیم کو سن لیتی ہوں, تو اس طرح کوک اسٹوڈیو سن لیتی ہوں. اچھا اگر آپ کو ایک ہی چیز کھانی ہو فار 1 month, آلو آئی کین لیو آن آلو. اچھا اینڈ وائی از دیٹ؟ اللہ آلو. اچھا ہر فارم میں, بھجیا فارم ہو, فرائز فارم ہو, بوائلڈ ہو, پراٹھے میں آلو ہو, کٹلس ہو آلو, اور چاہیے کیا ہے. پر وہ اگر موٹا نہ کرتا ہوتا تو میں تو رہتی ہی اس پہ. اچھا اب ابھی بھی خیال رکھتی ہیں اپنا پورا؟ میں کہیں بھی جاتی ہوں باہر کھانا کھانے, میں کوئی بھی کوزین کھا رہی ہوں تو میں ساتھ ضرور کہتی ہوں تھوڑے سے فرینچ فرائز لا. اچھا یہ بتائیں فلمیں دیکھتی ہیں؟ بہت دیکھتی ہوں, لیکن میں زیادہ تر سیریز پرسن ہو گئی ہوں اب. اوکے, اگر میں ابھی آپ کا نیٹ فلکس پروفائل کھولوں تو اس میں کون سی سیریز آپ نے دیکھی ہوئی ہے ابھی؟ میں نے ابھی جو لگائی ہوئی ہے, کل ہی ہم دیکھ رہے تھے, مجھے نام, ایک تو نام آپ کو یاد ہی نہیں رہتے. ابھی میں نے ایک بہت اچھی انڈیا کی دیکھی ہے, سی اے ٹاپر. اٹس لٹل ایڈلٹ کانٹینٹ, ایگزیکٹلی, بٹ واٹ امیزنگ اسٹوری, پرفارمنسز, بنت, اسٹوری ٹیلنگ, ڈائریکشن, ایک ایک کیریکٹر جو کس نے کنسیو کیا اور جو ایکٹرز نے اس کو پل آف کیا ہے, اگر میرے ہاتھ میں سارے آسکر سب کو دوں. Absolutely amazing. How do you feel about PTV Icon Award جو آپ کو ملا 2023 میں؟ Nothing, وہ تو جو ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. اچھا یہاں ایوارڈ ہی ہے کیا, وہ آ گئی ہے, وہ نہیں آئی, اس کو دے دو. اچھا یہ اس طرح سے یا پھر یہ جو لاکس وغیرہ جو ہوتے ہیں, اب کا تو مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے تو انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو جس لڑکی نے لکس کا ایڈ کرنا ہوتا تھا آگے جا کے اس کو دے دیتے. آپ کا بوائیکاٹ کیوں کیا؟ میں نے کیا تھا ایک زمانے میں, there were some differences. تو جس سائٹ جو میں نے جن لوگوں کے اگینسٹ وہ گئے تھے, they were very close friends of mine, so I stood by them. تو انہوں نے بھی پھر میں نے نہیں بلایا. عفت تھینک یو ویری مچ, مجھے بہت مزہ آیا. وقت کم ہے
لیکن ابھی گفتگو بہت سی باقی ہے. انشاءاللہ جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو ہم مزید گفتگو کریں گے. آئی ایم شیور کہ لوگ بھی اور دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے. میں آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, اور میں اس چیز کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں جو ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں, خواتین کے لیے جس طرح سے آپ ان کو انفارمیشن, نالج, چاہے وہ میڈیکل حوالے سے ہو چاہے دوسرے حوالوں سے ہو, آپ دے رہی ہیں. اور آپ کا شکریہ ان کی طرف سے بھی میں ادا کرنا چاہوں گا, اور میں اس چیز کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں. اور آپ کا تھینک یو, بہت شکریہ آپ آئیں. ہارون تھینک یو سو مچ. بہت کم انٹرویوز ہوتے ہیں جس میں انٹرویو دینے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, تو آئی ہوپ آپ کو بھی اگر آیا ہے تو آئی ہوپ آیا, اور مجھے بہت مزہ آیا. Thank you یو آر اے very ویری much. گڈ ہوسٹ, اینڈ تھینک یو فار ایکنالجنگ مائی ایفرٹ جو میں اپنے ایک چھوٹے سے چینل کے ذریعے خواتین اسپیشلی جو کہ میری ایج کی ہیں, جنہیں آپ چینل کا آئیڈیا بھی بتا دیں ذرا. مینوپازل ویمن جو ہیں. سو آئی کنڈکٹ ہیلتھ بیسڈ Okay. فیکچوئل وتھ انٹرنیشنلی جو عورتوں کی ہیلتھ میں, جیسے ہر ٹاپک کو میں لے رہی ہوں, فرام اسکن ٹو ہارٹ ٹو مینوپاز. اس پہ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹرس کے ساتھ اپنا ایک شو کرتی ہوں تاکہ ہماری خواتین. آئی ڈی بتا دیں اس کا. اس کا چھوٹا سا نام ہے عفت عمر. میرے چینل کا نام ہے عفت عمر آن یوٹیوب. آپ اس لیے مت دیکھیں کہ آپ کو میں پسند ہوں یا نہیں پسند ہوں, آپ اس لیے دیکھیں کہ وہ والی ایج گروپ جو عورتوں کی, جس کو بہت اگنور کیا گیا ہے کیونکہ آپ کی پہلے لائف کی ایکسپیکٹنسی کم تھی اور اب آپ لمبا جی رہے ہیں, تو مینوپاز کے بعد جب آپ کے ہارمونس بالکل ختم ہو جاتے ہیں, جو ایک 25 سالہ, اسے بھی اللہ کرے لمبی ہو پر اتنی تو ہے, زندگی ہے, اس کو آپ کیسے بہتر گزار سکتے ہیں اور کیا کچھ آپ فوائد خود حاصل کر سکتے ہیں, اپنی بچیوں کو سکھا سکتے ہیں. اس لیے ضرور دیکھیں, بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کو میں اس پیغام پہ ختم کروں گا کہ تمام اختلافات اپنی جگہ, لیکن خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ کیفی اعظمی صاحب کہتے ہیں, قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں, تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں, تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں, تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں, اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تھینک یو ویری مچ.